السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ہے حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کافی حقوق بیان کیے گئے ہیں اور اس میں درود پاک کی اہمیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے تمام اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بے شک اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پس اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، جس طرح سلام کہنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات۔ رواہ النسائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالی نے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے۔ حدیث پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ اللہ پاک ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میں ذکر بلند کر دوں گا۔ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، اذانوں میں، نمازوں میں، حتیٰ کہ ہر عبادات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم بلند کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا پورا فرمایا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا پورے سمندر، پورے عرض کے سمندر کی سیاہی بنا لیں، اور جو شجر ہیں پوری دنیا کے شجر کے قلم بنا لیے جائیں، اور پوری مخلوق جن و انس فرشتے کم و بیش 18,000 مخلوق بٹھا دی جائے اللہ کی تعریف لکھنے، تو ورق تمام ہو سکتے ہیں، کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، سمندر کے سمندر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کی تعریف مداح بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو میں یہاں ذرا رک کر کہوں گا، اگر علماء سے اجازت ہو تو میں ایک اپنی رائے پیش کرنے لگا ہوں۔ جب میں نے درود پاک کی فضیلت پڑھی تو میں پھر یہی دہراؤں گا کہ جو اللہ عز و جل کے لیے مداح کے لیے 18,000 مخلوق جو ہے تھک سکتی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مداح بھی نہیں کر سکتی۔ جیسے کسی شاعر نے بھی کہا ہے، ورق تمام ہوئے مداح باقی ہے، تو اسی طرح دفتر کے دفتر تمام ہوئے، کتابیں، قلمیں، سیاہیاں ختم ہو چکی، لیکن مداح باقی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا مقام ہے۔ خدا را کسی بھی چھوٹی بات پر کسی پر تان نہ کیا کریں، سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے نہیں صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقوق ہیں ہم پر ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔